الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کل یوم النحر ہے۔ کل تمام تر صاحب استطاعت لوگ قربانی کریں گے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے کس طریقے سے جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس وقت کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے، ان تمام سے ہم سب کو واقف ہونا ضروری ہے۔ تو آج میں آپ کو قربانی کرتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کس طریقے سے ذبح کرنا ہے، یہ سب طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جب قربانی کرنے والا شخص جانور کو زمین پر لٹائے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھنی ہے، اور ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھنے کے بعد اللہم منکا ولکا پڑھے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے۔ جب ذبح کرنے سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ دعا پڑھے۔ اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اگر قربانی کسی دوسرے شخص کی طرف سے کر رہا ہے تو اس وقت ذبح کرنے والا شخص اللہم تقبلہ منی کی جگہ من پڑھے اور اس کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اگر 7 آدمی شریک ہے تو اللہم تقبل من، پھر ان 7 لوگوں کا نام لے کر پھر آگے پڑھے، جو پوری دعا ہے اس کو ختم کرے۔ یہ قربانی کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو کس طریقے سے ذبح کیا جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے خیال ہمیں یہ رکھنا ہے کہ تیز دھاری دار آلہ ہو جس سے ہم جانور کو ذبح کریں۔ قبلہ رخ لٹائے، لٹانے کے بعد جانور کے حلق اور لبہ کے درمیان ذبح کرے۔ خیال رہے کہ جانور کی گردن پوری نہیں کٹنی چاہیے، نہیں حرام مغز تک چھری پہنچے، اس کا بھی خیال رہے، بلکہ حلقوم اور سانس کی نالی اور اس کے اطراف میں جو خون کی رگیں ہیں جن کو اوداج کہتے ہیں، ان کو کاٹے۔ یہ ذبح کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اگر جانور کو ذبح کریں گے تو جانور کا جتنا بھی فاسد خون ہے وہ سب نکل آئے گا، جس سے جانور اچھی طریقے سے ذبح ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا خیال اور دھیان رکھنا ہے کہ جب چاہے آپ خود ذبح کر رہے ہو یا کسی سے کروا رہے ہو تو دعا بھی پڑھنی ہے، اور ذبح کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے تاکہ ہماری قربانی اچھے طریقے سے ہو، کیونکہ اتنی محنت سے اتنا خرچ کر کے جب ہم جانور لاتے ہیں تو اگر اس میں ذرہ برابر کوئی کمی آئے ذبح کرنے میں یا دعا وغیرہ پڑھنے میں تو پھر جو اس پر ثواب ہم کو ملنا ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ملے، اگر اچھی طریقے سے ہم اس جانور کو ذبح نہ کرے۔ اگر ذبح ہی اچھی طریقے سے نہ ہوا تو پھر کھانا بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔